شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ ناظرین اکرام، کبھی سوچا ہے کہ جب زمین ہلتی ہے تو کیوں ہلتی ہے؟ جب آسمان سے چیخ اترتی ہے تو وہ صرف آواز نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، ایک انتباہ، ایک فیصلہ، ایک عذاب جو صرف ان پر نازل ہوتا ہے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا ہو۔ اور ایسی ہی ایک چیخ نے کبھی ایک پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ قوم کوئی معمولی قوم نہیں تھی، وہ قوم سمود تھی، دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور، سب سے زیادہ ترقی یافتہ، فن میں ماہر، تعمیر میں بے مثال اور عقل میں دانش میں فخر کرنے والی قوم تھی، جو پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے، محلات کو تراشتے تھے، ایسی عمارتیں جنہیں دیکھ کر آج بھی انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ان کے محلات، ان کے ستون، ان کے فن تعمیر کی گواہی آج بھی میدان صلاح کی وادیوں میں موجود ہے۔ ان کی زمینیں زرخیز تھی، ان کی تجارت وسیع تھی، ان کی قوم طاقتور سمجھی جاتی تھی، لیکن ان کے دل ہدایت سے خالی تھے، وہ روحانی اندھے ہو چکے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جو انہی کی قوم سے تھے، جنہیں وہ بچپن سے جانتے تھے، جو سچے، نیک، نرم گو اور نرمی سے سمجھانے والے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی زمین سے اناج اگاتا ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اسی سے ڈرو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ لیکن قوم سمود نے کہا، اے صلاح، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری بات ماننے کی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے کہے پر عمل کر لیں؟ تم تو بس فتنہ ہو، اور اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نشانی مانگتے ہو تو سنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو تمہیں ایسی نشانی دکھائے گا کہ تم ظلم کرنے لگو گے۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑ سے ایک عظیم مکمل حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو سب کے سامنے ہو، اور وہ اونٹنی عام نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کے دل کو ہلا دیا۔ پہاڑ پھٹ گیا، زمین ہلی، اور اس میں سے ایک شاندار عظیم اونٹنی نکلی، ایسی اونٹنی جو نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ پیدا کی جا سکتی تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے مت ستانا، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم، اور اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ شروع میں قوم چپ رہی، لیکن جلد ہی ان کے دلوں میں نفرت پھر سے جاگ گئی۔ وہ اونٹنی ان کے تکبر کے لیے چیلنج بن گئی تھی۔ انہیں برداشت نہ ہوا کہ ایک دن پانی صرف اونٹنی کے لیے ہو اور سب انتظار کریں۔ ان کے سرداروں نے سازش کی، 9 بڑے سردار جو قوم کے لیڈر تھے، اصل میں ہلاکت کے رہنما نکلے۔ بالآخر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ زمین تھرا گئی، پہاڑ خاموش ہو گئے، فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کو قتل کر دیا، اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ لیکن وہ قوم ہنسی، مذاق کیا، کہا، ہاں لاؤ عذاب، دیکھیں تو صحیح۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ پہلا دن آیا، چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے، خوف اور بے چینی ہر طرف پھیل گئی، تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، دل کانپنے لگے کیونکہ جانتے تھے کچھ ہونے والا ہے۔ اور پھر چوتھے دن ایک ایسی چیخ آسمان سے نازل ہوئی جو کسی آواز کے محتاج نہ تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر تھا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ پہاڑ جو وہ کاٹتے تھے ان پر گر گئے، محلات جنہیں وہ تراشتے تھے ان کے لیے ہی قبر بن گئے۔
चीख के बाद ना कोई सांस बची, न आवाज, न जिंदगी। वो सब कुछ जो कभी दुनिया का गरूर था मिट्टी में मिल गया और आज मैदान सलाह की सरजमीन पर सिर्फ खंडरात हैं, वीरानी है और हवाएं हैं जो शायद आज भी उनकी चीखें सुन रही हैं। नाज़रीन कराम, लेकिन सवाल ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को देखकर बदलते हैं या झुटला देते हैं? क्या हम ताकत के नशे में, माल के गरूर में, सच्चाई को कुचलने में लगे हुए नहीं? अगर हाँ तो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला की ऊँटनी सिर्फ समूद के लिए नहीं थी, हर दौर के लोगों के लिए एक आजमाइश है और हर झुटलाने वाले के लिए एक चीख है जो किसी भी वक्त आ सकती है, इससे पहले कि वो चीख हमारे दरवाजे पर आ जाए। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला करता है तो सिर्फ एक चीख काफी होती है और सारी दुनिया का गरूर मिट्टी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।